بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کی گفتگو کے اندر عورت کی عدت کے چند مسائل عرض کرنے ہیں۔ یاد رکھیں، عورت پر عدت آتی ہے دو وجہ سے۔ نمبر ایک، اس کا خامد اسے طلاق دے دے یا اس کا خامد فوت ہو جائے تو عورت پر عدت کا گزارنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کا خامد اسے طلاق دے دے تو اس کی عدت ثلاثۃ قروء، قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے کہ وہ 3 حیض گزارے گی، 3 ماہواریاں گزارے گی۔ اگر اس کو حیض نہیں آتا، کم عمری کی وجہ سے یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے یا کسی اور عارضے کی وجہ سے ایک لمبی مدت سے اسے حیض نہیں آ رہا، تو پھر وہ واللائی یئسن من المحیض الی آخرہ، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں پھر وہ مہینوں کے اعتبار سے عدت گزارے گی، اور وہ 3 ماہ ہیں۔ یہ مہینوں کے اعتبار سے یا ماہواری کے اعتبار سے عدت عورت تب گزارے گی جب وہ حاملہ نہ ہو۔ اگر وہ عورت حاملہ ہو تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا، وہ خواہ 7 مہینے بعد ہو خواہ 8 مہینے ہو، وضع حمل ہوگا تو اس کی عدت پوری ہوگی۔ وضع حمل طلاق دینے کے 2 دن بعد ہو جائے، اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ وضع حمل طلاق دینے کے 8 ماہ بعد ہو، وہ 8 ماہ بعد اس کی عدت پوری ہوگی۔ مختصر یہ کہ اس کی عدت وضع حمل ہے، بچے کا جنم دینا ہے۔ نمبر 2، وہ عورت جس کا خامد فوت ہو جائے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اگر وہ حاملہ نہیں ہے۔ اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت بھی طلاق والی حاملہ عورت کی طرح وضع حمل ہے۔ اگر کسی خامد نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی یا 3 طلاقیں دی، پھر وہ فوت ہو گیا، اسی درمیان کہ ابھی وہ اس کی طلاق والی عدت میں عورت چل رہی تھی، تو اب وہ کون سی عدت گزارے گی؟ طلاق والی عدت گزارے گی یا وفات والی عدت گزارے گی؟ تو اب ان دونوں عدتوں میں جو عدت لمبی ہوگی، اگر طلاق والی عدت لمبی بنتی ہے تو وہ گزارے گی، اگر وفات والی عدت لمبی بنتی ہے تو وفات والی گزارے گی۔ اگر کسی خامد نے اپنی بیوی کو حیض میں طلاق دی، طلاق دینے کا صحیح دور طہر ہے، طہر میں طلاق دینی چاہیے، یعنی پاکی کے ایام میں دینی چاہیے، ماہواری کے ایام میں طلاق نہیں دینی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے طلاق دے دی ماہواری کے ایام میں تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن یہ حیض اگر کسی نے اپنی بیوی کو حیض میں طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن یہ حیض، یہ ماہواری جس میں اس نے طلاق دی ہے، اس کو اس کی عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے بعد جو طہر آئے گا، اس طہر کے بعد جو حیض آئے گا اس سے اس کی عدت کا شمار شروع ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو بیماری کی حالت میں طلاق دی عورت کی رضامندی کے بغیر، اور وہ اسی بیماری میں فوت ہو گیا، تو اب یہ عورت اس کی وارث بھی ہوگی اور یہ عدت گزارے گی وفات والی۔ اگر کسی نے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے لیکن اس کی رضامندی کے ساتھ دی ہے، تو اب وہ نہ اس کی وارث ہوگی اور وہ عدت بھی وہ طلاق والی گزارے گی، وفات والی نہیں گزارے گی۔ وفات والی تب گزارے گی جب اس کی رضامندی کے بغیر طلاق دی ہو اور وہ ابھی اس طلاق کی عدت میں ہی ہو اور وہ فوت ہو جائے، تب وہ وارث بھی ہوگی اور اس کی جو ہے وہ عدت وفات والی ہوگی، تب طلاق والی ختم ہو جائے گی۔ یہاں ایک مسئلہ رہ گیا کہ اگر کسی عورت اپنی عدت گزار رہی تھی ماہواری کے اعتبار سے، اچانک ابھی اس کی عدت ہی میں تھی کہ ماہواری آنا بند ہو گئی، تو اب وہ مہینوں کے اعتبار سے عدت گزارے گی، لیکن مہینوں کا اثر نو اب یہاں سے وہ عدت شمار کرے گی۔ یہ نہیں کرے گی کہ جتنی حیض کی گزر گئی وہ دن اکاؤنٹ کر لیے جائیں اور باقی جو ہے وہ مہینوں کے اعتبار سے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کوئی مہینوں کے اعتبار سے عدت گزار رہی تھی، اس کو حیض نہیں آ رہا تھا ایک لمبے عرصے تھے، اور وہ مہینوں کے اعتبار سے عدت گزار رہی تھی، عدت کے درمیان ہی اسے ماہواری آنا شروع ہو گئی،
گئی تو اب وہ مہینوں والی عدت باطل ہو جائے گی، اثر نو دوبارہ سے اب وہ ماہواری کے حساب سے اپنی عدت کو پورا کرے گی۔ یاد رکھیں جس عورت کا خامد فوت ہو جائے اس پر سوگ کرنا واجب ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے، یہ لازمی چیز ہے بالاتفاق۔ اور جس عورت کو اس کا خامد طلاق دے دے اس کو بھی سوگ کرنا ضروری ہے، اس کو بھی سوگ کرنا لازمی ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ سوگ کسے کہتے ہیں؟ سوگ کہتے ہیں ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو زیب و زینت میں شمار ہوتی ہو۔ زیب و زینت میں کون سی چیزیں شمار ہوتی ہیں؟ اس پہ بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، میں ایک حدیث مبارکہ عرض کر کے اس کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی عدت میں ہے اور اس کی آنکھوں میں درد ہے، کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ اجازت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں تمہیں عدت کے بارے میں کتنی سختی کی جاتی تھی، اسلام نے آ کے تم پہ مہربانی کی، صرف چند اصول رکھے ہیں اور وہ بھی تم برداشت نہیں کر رہی، ان پہ بھی تمہیں عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، یعنی آپ نے اس کو سرما لگانے کی، حالانکہ عذر کی بنا پر سرما لگانا جائز ہے، پھر آقا علیہ السلام نے اجازت کیوں نہ دی؟ تو اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ آقا علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس کو عذر اس درجے کا نہیں ہے کہ اس کو اجازت دی جائے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ کون کون سی چیزیں لگانا جائز ہیں اور کون کون سی چیزیں لگانا جائز نہیں ہیں۔ باقی عورت عدت کہاں گزارے گی؟ اپنے خامد کے گھر میں گزارے گی یا اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارے گی؟ اور عدت کے درمیان کا نان نفقہ، اس کا خرچ، اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ یہ دوسری گفتگو میں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔